یہ جو آیت ہے نا جی پہلی سورہ نساء کی جو ہم نے کور کی، یہ نبی علیہ السلام کے جو خطبے ہوتے تھے نا ان میں بھی آپ یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، کچھ غریب مسلمان آئے، نیو مسلمز، بعض کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی حالت دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا مسجد میں، اعلان کروا کے، اور مسجد میں آپ نے ممبر لگا کے خطبہ دیا، اور خطبے کا سٹارٹ ہی آپ نے اس آیت سے کیا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یعنی بتانا تھا کہ یہ جو اب نئے مسلمان آئے ہیں یہ بھی تمہارے باپ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ الحشر کی وہ آیت تلاوت کی کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے۔ یہ آیات سے آپ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، پھر ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے، جتنا ہو سکا لوگ اپنے گھروں سے لانا شروع کر دیا انہوں نے۔ ایک انصاری گھر گیا اور اس نے اتنا بڑا بورا ساز و سامان کا بھرا ہوا لا کے مسجد کے سین میں رکھا سب سے پہلے۔ اس کو دیکھ کے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا کہ یار یہ تو بچاڑا ایک لوور کلاس کا آدمی تھا، یہ اتنا کچھ اٹھا کے لے آیا۔ تو لوگ اپنے گھروں کی طرف گئے اور لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا سامان کا۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی کی وجہ سے۔ اچھا، آپ کے جو ایکسپریشنز تھے نا بڑے ابرپٹ ہوا کرتے تھے، اگر آپ کو غصہ آتا تھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا فوراً ہی، اور اگر خوشی ملتی تھی تو چہرہ مبارک پہ خوشی نظر آتی تھی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی یہ اس انصاری نے پہلا قطرہ بارش کا بنا ہے، تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس جاری کرنے والے پہ ہوگا، اور جو خود کر رہے ہوں گے ان کا بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، ان کے بھی وبال میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ آدھی حدیث جو پیش کر کے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ثابت کرتے ہیں، اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، یا حالت رفع میں پڑھیں گے تو سنتن حسنتن، سنتن سیئتن، اچھا طریقہ، اچھی سنت اور بری سنت۔ یہ سنت سے مراد طریقہ، تو اسلام میں اچھے طریقے جاری جو کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ دین نہ بدلے۔ جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے کتابیں لکھی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی حدیث کی۔ تو یہ ان کو طریقہ اللہ نے سجھایا، انہوں نے حدیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے۔ یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت تب ہوتی جب اس میں دین وہ سکھایا جاتا جو بابوں کا ہوتا۔ اس میں تو امام بخاری اپنی بات ہی نہیں کرتے، تو سند پہنچاتے ہیں نبی علیہ السلام تک۔ تو یہ اچھا طریقہ اور اچھی بدعت، اس میں فرق سمجھیں۔ بدعت چاہے اچھی ہو یا بری ہو وہ بدعت ہوتی ہے اور اس پہ وبال ہے۔ سنت جو ہے، اب جس طرح میں کہتا ہوں یہ کیمرے میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اچھا طریقہ ہے۔ یہ گھڑی، اس کی بنیاد پہ نمازوں کی ٹائمنگ مسجد میں سیٹ کرنا، کس طرح ہمارا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانا، اچھے قالین بچھانا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز پہ جانا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ یہ اچھی بدعت نہیں ہے، طریقہ ہے۔ بدعت تب ہوتی جب حج کے ارکان یا نماز کے ارکان اس میں کوئی تبدیلی لے آتا۔ تو یہ سپورٹیو چیزیں، جو دین کو سپورٹیو چیزیں جو ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی، اچھے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں، دین کو کوئی بدل دے، کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 رکھتے پڑے اور کہ جی خیر ہے ایک فالتو ہی پڑی ہے، وہ 3 بھی 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی، کیونکہ وہ نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔